زرتاج ایک بات عابد کی بہرحال ٹھیک ہے کہ جو بجلی کے بلوں اور گیس کے بلوں نے لوگوں کی حالت کر دی ہے، اگر فوری طور پر کچھ کیا نہ گیا تو لوگ سڑکوں پہ پتھر ماریں گے، کیونکہ افورڈیبل رینج سے تو پہلے ہی زیادہ ہے۔ ملک صاحب دیکھیں، پولیٹیکل بندہ جو عوام میں جاتا ہے نا، وہ ووٹ کی طاقت کے ذریعے ہی پارلیمان کے اندر آتا ہے، تو اور وہ جس نے ووٹ لی ہوتا ہے نا، وہ ووٹ والوں سے ڈرتا بھی ہوتا ہے، احتساب سے ڈرتا بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے آپ کو یہ کوئی بیوٹی کانٹیسٹ یا کوئی اس طرح کا کانٹیسٹ تو نہیں ہے کہ خاندان ہے یا فلانا ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کو کتنا ووٹ پڑا ہے، اور جو ووٹ نہیں لے سکتا، جو جیتا نہ ہو اور وہ زبردستی اس کے ہار پہن لیں، تو یہ غلط بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ گریس کے ساتھ اپنی شکست کو تسلیم کر لیں، اور اگر فرض کرے پی ایم ایل این کے پارٹیسپینٹ عابد صاحب ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہارے ہیں گریس کے ساتھ، تو یہ اچھی بات ہے کہ اپنی ہار تسلیم کر لیں، کیونکہ سیاست ایک دن کے لیے نہیں ہوتی، آپ نے آگے جانا ہوتا ہے۔ اب جہاں تک اس کی بات ہے کہ عوام کے مسئلے بجلی کا بل ہے یا ان کے مسائل ہیں، دیکھیں یہ تو جن کو اقتدار دلوایا گیا ہے، جو ابھی کنفیشن کی ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے، کیا یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا صرف اقتدار کے لیے معاہدہ ہے یا صرف دو خاندانوں کا معاہدہ ہے کہ ایک دوسرے کو صرف کندھا ہی دینا ہے؟ جب کندھا دینا ہے تو کیا پھر اس میں یہ بہتر نہیں ہے کہ اصل میں تو جو عوام کے مینڈیٹ سے آئیں وہی مسئلہ حل کر سکتا ہے نا، وہی ڈرتا ہے۔ ادروائز تو جو عوام کے مینڈیٹ سے نہیں ہوتا وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ پھر عوام کے اوپر گولیاں بھی چلاتے ہیں، ایف آئی آر بھی کراتے ہیں، چادر اور چار دیواروں کو بھی پامال کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، آپ آگے کیسے پڑھیں گے جب تک آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے؟ اور جو ابھی آپ نے کہا کہ ٹرائبیونل میں کیسز جائیں گے، فارم 45 جائے گا، فارم 47 بھی ہوگا اور فارم 49 بھی ہوگا، دو تین قسم کے اس کے اندر جو بھی اس میں وہاں سے فرق ڈھونڈنا آسان کام ہے، آسان کام ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے فارم 45 پہ تو میرے خیال میں تھمب امپریشن بھی لگا ہوتا ہے پریزائڈنگ آفیسر کا، یا اس کا سگنیچرز ہوتے ہیں ساروں کے، پولنگ ایجنٹس کے بھی ہوتے ہیں، پریزائڈنگ آفیسر کے بھی ہوتے ہیں، تو اس کو تو ٹریک کرنا بڑا آسان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے نمائندے جب آگے سامنے آئیں گے، جب یہ بات کریں گے کہ جب ہمارے پاس مینڈیٹ ہے نہیں اور پھر بھی آپ نے حلف لے لیا، تو کیا حلف لینے سے پہلے یا بات کرنے سے پہلے کیا یہ نہیں طے ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ پولیٹیکل پرزنر اور اسپیشلی خواتین اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، چاہے ڈاکٹر یاسمین راشد کو لے لیں، عالیہ حمزہ کو لے لیں، صنم جاوید، روبینہ صاحبہ کو لے لیں، عائشہ بھٹا کو بھی لے لیا ہے، جن کے نام میں نے نہیں لیے، مطلب صرف پولیٹیکل پریزنرز کی اس لیے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو عمران خان کے ساتھ ملتا تھا تو آپ نے ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا، اور آپ ان کو انصاف کا ایکسیس نہیں دے رہے، ان کی ضمانت نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے تو ان کو باہر نکالیں، پھر جو آپ نے خان صاحب کے ساتھ کیا فریولس کیسز میں اس کو جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور الیکشن سے ایک دن دو دن پہلے 30 سے 31 سال کی سزا دے دی تاکہ عوام جو ہے وہ الیکٹرل پروسیس کا حصہ نہ بنے، نا امید ہو جائیں وہ۔ اور پھر اب جو بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو جب تک یہ چیزیں طے نہیں ہوں گی کہ آپ نے پولیٹیکل لیگیٹمائزیشن روک دینی ہے، آپ نے پولیٹیکل اپنے یہ جو عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یا بیرسٹر ہے میرا خیال میں، یہ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہو گیا اب آگے بڑھے، یا علی محمد خان کی مثال دے دیں۔ علی محمد خان تو بڑے توازن والے بندے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کا کیا کریں جو 3000 سے 4000 سے زبردستی فارم 47 میں ہرائے گئے؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ ری کاؤنٹنگ ہوگی، آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر آپ کا ڈیفرنس تھوڑا سا ہے تو اس میں ری کاؤنٹنگ ہوگی، لیکن ٹرائبیونل کے فیصلے پھر 2-3 مہینے میں ہو جانے چاہیے۔ اگلے بندے ری کاؤنٹنگ میں ایک سیٹ اختر کانجو کو مل گئی، ایگزیکٹلی لودھرا والی، اور علی گوہر بلوچ والی جو ہے وہ بھی جائے گی۔ یعنی پھر وہی بات ہے، اگر آپ نے فیصلے صرف کچھ اور کاؤنٹنگ ہوئی تو 2-4 اور کم نہ ہو جائے، اس کی کاؤنٹنگ ہونے تو اچھا کاؤنٹنگ ہونے دیں، اور پاشا صاحب ہنس بھی رہے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ ہمیں نگیٹ کر دیں، ہم مان لیتے کہ آپ فارم 47 والے ٹھیک ہے، ہم فارم 45 میں جیتے، آپ 9 تاریخ کو 10 تاریخ کو جیت لیں، مان لیتے، تو پھر بھی ہم ایوان میں تو سیکنڈ اس پہ تو آ ہی رہے نا۔ ہم تو آپ لیڈنگ پارٹی ہیں، سب سے بڑی پارٹی آپ ہیں، بڑی پارٹی تو آپ ہیں، بڑی پارٹی تو ہم ہیں، تو کیا ہمارے مائنورٹیز کا حق نہیں ہے کہ آپ ان کو سیٹ دے دیں؟ کیا ہماری خواتین کا حق نہیں ہے کہ آپ ان کو سیٹ دے دیں؟